بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، روزے کے درمیان کون سی دعا اللہ پاک جلدی قبول کرتے ہیں؟ تو آئیے اس بات پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، اپنا کاروبار ٹھپ کر کے اللہ کے حضور اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور آنے والا ایک شخص کہتا ہے کہ میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تو آپ ایسا کیجئے گا کہ رمضان کے بعد آئیے گا، آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ تو دوستو، ثابت ہوا کہ اتنی دور سے ایک شخص سوال پوچھنے آیا اور آپ نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں قرآن پاک کو چھوڑ کے اس کے سوال کا جواب دوں۔ تو دوستو، یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک کا مہمان مہینہ ہے اور بڑا ہی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ جواب دینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے رمضان کے بعد کا اس شخص کو ٹائم دیا اور وہ شخص وہاں سے لوٹ گیا۔ تو اسی طرح امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بستی سے گزر رہے تھے، جس جگہ پہ انہوں نے پہنچنا تھا، جس مسجد میں پہنچ کے انہوں نے نماز عشاء ادا کرنی تھی، تو دوستو وہ مسجد بند ہوگی۔ یوں بازار میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت امام ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص ان کو نظر آتا ہے اور وہ شخص دیکھتا ہے حضرت امام ابن حنبل کو کہ یہ کوئی مسافر لگتے ہیں، اللہ کا کوئی بندہ لگتا ہے، اور وہ جو شخص ان کو ملتا ہے وہ نان لگانے والا نان بھائی ہوتا ہے جو کہ تندور پر نان اور روٹی لگاتے ہیں، اور وہ شخص ان کو کہتا ہے آئیے امام صاحب میرے گھر چلیے، رات ٹھہرے، مجھے آپ مسافر لگتے ہیں، آج کی رات آپ میرے مہمان بن جائیں۔ اور حضرت امام ابن حنبل اس شخص کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور حضرت امام ابن حنبل دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو وہ جب بات کر کے خاموش ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ لب ہلاتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے، اور حضرت امام ابن حنبل اس شخص سے پوچھتے ہیں، وہ جو تندور والا نان بھائی ہوتا ہے، نان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جب ہم بات کر کے خاموش ہوتے ہیں میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ لب ہلاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، اور وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے بندے، میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں، استغفر اللہ پڑھ کے جو بھی اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، الحمدللہ میری آج تک کوئی دعا ایسی نہیں کہ جو اللہ پاک نے قبول نہ کی ہو۔ تو دوستو، اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ وہ شخص رزق حلال کھاتا ہو، رزق حلال کماتا ہو، اور اس کی دعا اللہ پاک جلدی قبول فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سارا دن جھوٹ بولیں اور رات کو کہیں کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اور دوستو، جب آپ رزق حلال کھائیں گے اور جناب اللہ کے حضور کوئی بھی دعا کریں گے تو جناب استغفر اللہ پڑھ کے کثرت سے اللہ سے کوئی بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اللہ کے حضور۔ اور وہ شخص کہنے لگا حضرت امام ابن حنبل کو کہ میں ایک دعا کر رہا ہوں، اللہ کے یہاں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک وہ بھی میری دعا قبول فرمائیں گے۔ اور حضرت امام ابن حنبل اس شخص سے پوچھنے لگے، نان لگانے والے بھائی سے، کہ کون سی وہ دعا ہے جو تمہاری ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ اور وہ شخص آگے سے حضرت امام ابن حنبل کو کہنے لگا میری کوئی ایسی دعا نہیں کہ جو آج تک اللہ پاک نے قبول نہ کی ہو، تو میری ایک دعا ہے وہ بھی میں کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کے گھر میں امید ہے انشاءاللہ میری وہ دعا بھی جلدی قبول ہو جائے گی۔ اور حضرت امام ابن حنبل پوچھنے لگے کون سی وہ دعا ہے، اور وہ شخص آگے سے کہنے لگا نان لگانے والا بھائی کہ وہ دعا میں اللہ سے یہ کر رہا ہوں، اے اللہ پاک میری زندگی میں مجھے حضرت امام ابن حنبل سے ملاقات کروا دیں۔ تو حضرت ابن حنبل کہنے لگتے ہیں اللہ پاک نے تمہاری دعا کو قبول کرتے ہوئے میرے کان سے پکڑ کر تمہارے گھر میں حاضر کر دیا ہے، اللہ پاک نے میرے بھائی تمہاری کوئی ایسی دعا نہیں جو نہ قبول کی ہو، دیکھو تم نے اللہ کے حضور دعا کی، مجھے ملنے کی خواہش کی اور اللہ پاک نے مجھے تمہارے گھر میں بھیج دیا، امام ابن حنبل کو خود تمہارے گھر اللہ پاک نے بھیج دیا، اللہ پاک نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے استغفر اللہ پڑھ کے کوئی بھی دعا کی جائے اللہ کے حضور وہ قبول ہوتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ انسان جھوٹ اور فراڈ نہ کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو،
اللہ کے حضور کچھ نہ کچھ اس کے اچھے کام انعام مال ہونے چاہیے۔ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرماتے ہیں، لیکن دعا کرنے کا طریقہ ہے کہ خالص نیت سے اللہ پاک کے حضور دعا کی جائے، یہ بات ذہن اور دل سے نکال دی جائے میں دعا کر رہا ہوں شاید قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، جب اللہ پہ ایمان اور یقین مکمل رکھ کے آپ کوئی بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیسے اس نان بھائی کی دعا کو اللہ نے قبول و منظور فرمایا تو ایسے ہماری بھی دعائیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں گے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جناب بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور پیارا سا کمنٹ کیجئے گا اگر ویڈیو آپ آخر تک دیکھتے ہیں تو۔ السلام علیکم۔